جن لمحات میں دل گھبراتا ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل افسردہ ہو جاتا ہے، یقین مانیں، نظریں رب کی طرف کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کہیں یا رب میں اپنا فیصلہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ بے بسی بس آپ ہی جانتے ہیں، آپ کے سوا کون ہے جو میری فریاد سنے گا؟ پھر کہو کہ جو تیرا فیصلہ ہوگا میں حکم بجا لاؤں گا، بس آپ میری فریاد پر کن کہہ دیجئے۔ ورد الہی جاری رکھیے، جب بھی مشکل درپیش ہو، رونے کا دل کرے، اللہ کے حضور رو لیا کریں، مشکلات آسان کر دی جائیں گی۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ دل جو اللہ کی محبت سے سکون پاتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ تم بھی ویسے بن جاؤ، تم بھی رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ قدم قدم پر آزماتے ہیں، دل کا جائزہ لیتے ہیں، کیا واقعی میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ کیا واقعی میرے بندے کو میرا دین ہی چاہیے، یا دنیا کی رنگینی اور سٹیٹس دیکھ کر میرا بندہ میرے دین کو اپناتا ہے؟ جنت کا راستہ قربانی مانگتا ہے، چھری سب سے پہلے اپنی ہی خواہشات پر چلانی پڑتی ہے۔ تبھی میں کہتی ہوں ٹوٹنا پڑتا ہے، ٹوٹے بغیر کچھ نہیں ملتا، نہ اللہ کی محبت اور نہ ہی جنت۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آ جاتی، وہ آپ کے لیے آتی ہے، کبھی دلاسا بن کر، کبھی آپ کے کسی سوال کا جواب بن کر، کبھی آپ کی کسی دعا کا جواب بن کر، تو کبھی آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ تدبر اور غور و فکر سے کام لیا کریں، آپ کو اس رب سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ آپ ہی کے لیے تھی، اس کو ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی ضرور کیجئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، لوگوں کی پرواہ مت کیا کریں، آپ کا کردار اللہ پاک کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی، اور جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اس کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق ڈال لیں، آخر میں آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیفیں دیتا ہے۔ جو انسان اللہ سے مخلص ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بس آپ سے آپ کی مخلصی چاہتا ہے کہ آپ کتنی لائلٹی شو کرتے ہیں اپنے رب سے۔ مخلص ہونا یہ ہے کہ کوئی گناہ جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ آپ ابھی اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیجئے، اور اللہ پر یقین رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے آپ کے صبر کو آزماتا ہے، اور پھر آپ کو وہ سب دے دیتا ہے جو آپ کی خواہش ہوتی ہے۔ اور کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو، وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتا آج کے حساب اور آزمائش کا آخری دن ہو، کیا پتا آپ کے لیے مقدر کی لکیریں کھلنے ہی والی ہوں، کیا پتا آپ کی اس دعا پر کن بس فرمایا جانے ہی والا ہو جو آپ برسوں سے مانگ رہے ہیں، کیا پتا آپ کی وہ ان کہی دعا جو آپ کے لبوں پر بھی نہیں آ سکتی وہ قبول ہونے ہی والی ہو، کیونکہ اللہ اس لیے تعیر کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو کوئی عظیم چیز سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ کا صبر آپ کے معجزے کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ امتحان کے اختتام پر خوبصورت چیزیں آپ کے انتظار کی منتظر ہوتی ہیں۔ جلد ہی آپ کو بہترین نعمتوں سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ سب ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے
تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پر اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتبار کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہیں، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ تمام جہانوں کا رب اپنی بندی یا بندے کو یاد کرے، پیار سے اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرے کہ دیکھو میری فلاں بندی یا میرا فلاں بندہ اپنے کاموں کے ساتھ مجھے بھی یاد کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کی طرف کہ اس سے جو مجھ سے یہ رو رو کر دعا مانگتا ہے، اس کو کتنا بھروسہ ہے مجھ پر کہ میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ اور جب درد میں تم تنہا ہو جاؤ، اداسی تمہیں اداس کر دے اور اندھیروں کی وحشت تمہیں تمہاری منزل سے ڈرا دے، تو ایک بات یاد رکھنا، ان ربی قریب مجیب، راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں اور سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی ان سے بالکل بھی خالی ہاتھ نہیں کر دیتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لے لیتی ہے۔ یہ ہمارے نقطۂ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، مت گھبراؤ، پریشان مت ہو، وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یہ آزمائش ختم کر دی جائے گی۔ وہ تمہاری بے بسی سے واقف ہے، تمہارے آنسوؤں سے واقف ہے، انشاءاللہ تمہاری زندگی آسانیوں سے بھر دے گا۔ وہ ہم موسم کا گلہ کرتے ہیں، ہم خدا کا گلہ کرتے ہیں، ہم وقت کی حکومت کا گلہ کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کا گلہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہی نہیں اس طرح سے جس طرح سے مانگنے کا حق ہے۔ شمس الدین تبریزی کہتے ہیں کہ چیزیں اتنی ہی دور ہو جاتی ہیں جتنی آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ ان سے پرہیز کرتے ہیں تو قریب تر ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز جب آپ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے تو وہ آپ کو زیادہ ملتی ہے، کیونکہ یہ رب کے معجزے ہوتے ہیں، اور معجزے کے انتظار میں ہو نا آپ، یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے اور نہ ہی اپنے رب کو چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہیں، نہ ہی خواہشات باقی رہتی ہیں۔ باقی رہتا ہے تو آپ کا رب اور آپ کے رب پر بھروسہ۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے رب سے بدگمان نہ ہونا۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور کر دی جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس بھی نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ ایک دن ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔